بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگوں کھاؤ اس سے جو زمین میں حلال پکیزہ ہے۔ شارح کہتے ہیں صفت موقدۃ، یہ طیبا صفت موقدہ ہے، صفت موقدہ ہے یعنی کس کی؟ حلالن کی۔ ظاہر ہے جو حلال ہے وہ پاک ہے، حلال پاک ہے۔ تو یہ جو فرمایا حلالن طیبا، تو پھر اس کے لیے طیب صفت کیوں ذکر کی؟ تو کہتے ہیں اسی کے معنی کو پختہ کرنے کے لیے کی، اسی کے تو یہ تاکید ہو گئی۔ تو یہ صفت موقدہ بھی ہوتی ہے، صفت مقیدہ بھی ہوتی ہے، صفت کاشفہ بھی ہوتی ہے، صفت کھول دیتی ہے، مبینہ واضح کر دیتی ہے۔ تو یہاں صفت موقدہ ہے کہ اس نے موصوف کے اندر جو معنی ہے اسی کو پکا کیا ہے، اسی کو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ صفت مؤکدہ، صفت موقدہ۔ تو کہتے ہیں اگرچہ تفسیر کی ہے اس کی کہ اس کے ساتھ کہ شرع جسے پسند فرماتی ہے، شرع یہ بھی کی ہے، کیا کی ہے؟ کہ حلال طیب، یعنی طیب وہ حلال طیب جسے شریعت پسند فرمائے، جسے اور جسے جو شرع کو اچھا لگے تو وہ ہے حلال۔ وہ کیا ہے؟ یا عرف عرب، یا عرب کے عرف میں جو اچھا لگے، کیا لگے؟ تو عرف کا جو عرف میں اچھا لگے، پسند آئے تو اسے حلال کہتے ہیں، اسے حلال طیب، حلال۔ یہاں بھی شاعر نے کہا او مستلزن، او یہ جو مستلزن کہا یہ تو مفعول کے ساتھ ہے، یہ تو مفعول ہے، کیا ہے؟ مستلزن اس میں مفعول ہے نا، تو مفعول کی بنا کے ساتھ ہے، یعنی ما یستلزہ الناس فعل هذا یکون، پھر اس وقت یہ صفتم مقیدہ تن، پھر اس وقت یہ ہو جائے گی صفت مقیدہ یا حالن، یا حال ہوگی۔ کیا مطلب؟ او مستلزن، حلال وہ جسے لوگ اچھا سمجھے اور لذت حاصل کریں، جسے لوگ لذت حاصل کریں اور جسے پسند کریں، جسے تو وہ حلال طیب کھاؤ، اس میں سے جو حلال طیب، تو حلال طیب کو کھاؤ یعنی حلال جسے لوگ لذت حاصل کریں، جس سے لوگ پسند کریں، جسے لوگ پسند کریں، اس وقت پھر یہ صفت مقیدہ ہو جائے گی۔ صفت یعنی ایک کڑوی چیز ہے، ناپسندیدہ چیز ہے تو وہ حلال ہی ہے تو وہ پکیزہ ہی ہے، لیکن میں کہ حلال کھاؤ جس سے لوگ لذت حاصل کرتی ہیں، اور جس میں لوگوں کو شوق ہے کھانے کا، تو وہ بد مزہ کرواہٹ والی چیزیں نہیں کھاتے لذت سے، وہ اسے لذت حاصل نہیں کرتی، تو پھر اس میں یہ صفت مقیدہ بن جائے گی، صفت مقیدہ قید والی کیا ہو جائے گی؟ ہر حلال نہیں، پھر وہ جس سے لوگ لذت پکڑتے ہیں اور جس میں لوگ شوق رکھتے ہیں، اس میں لوگ شوق رکھتے ہیں، یا پھر کہتے ہیں کہ یا حال ہے یہ کیا ہے؟ یا پھر کیا کہہ دیتے ہیں یہ اس حال میں کہ وہ پکیزہ ہو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے سوال ہوا، کیا ہوا؟ کیا کافر کا جھوٹا پی سکتے ہیں؟ یہ میں اس کا ایک خلاصہ بتانے لگوں، منوان بات نہیں۔ کیا کافر کا جھوٹا کھا سکتے ہیں؟ تو مرتد تو ویسے ہی خارج ہے، مرزئی قادیانی ویسے ہی خارج، ٹھیک ہے؟ مرتد کافر کا جھوٹا پی سکتے ہیں، آپ اس طرح کہ بد مذہب کا جھوٹا پی سکتے ہیں، کافر کا جھوٹا پی سکتے ہیں، بد مذہب کا جھوٹا پی سکتے ہیں۔ تو مسئلہ تو یہ ہے کہ جو یہ کافر ہے تو جن کے اور وہ مرتد نہیں ہے، کافر ہیں تو بد مذہب ہیں، ان کے جو منہ سے پانی لگا اور منہ صاف ہے، یا جھوٹ پیا تو جھوٹا ہے، تو وہ تو ناپاک نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شراب حرام چیز لگی ہے تو پھر اندر جائے گی تو حرام ہوگا نا۔ فی نفسی پانی پاک ہے، فی نفسی، اور فی نفسی وہ کھانا بھی پاک ہے۔ تو اب مومن کھا سکتا ہے، مومن
تو اعلیٰ حضرت پتہ ہے عظیم مرتبہ نے کیا فرمایا؟ حلال پکیزہ کھاؤ، حلال پکیزہ کھاؤ، بد مزہ تو لوگ بھی نہیں کھاتے، ٹھیک ہے، ناپسندیدہ چیز لوگ نہیں کھاتے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو اس کا مجھے مفہوم یاد ہے، یہ جو تھوک ہے آپ کا، یہ بتاؤ ناپاک ہے یا پاک ہے؟ حلال ہے، کھا سکتے ہیں نا یہ واپس؟ اور اسی طرح ناک سے نکلی جو نوزی ہے آپ کی، یہ کوئی ناپاک ہے؟ ٹھیک ہے، کھا سکتی ہو نا؟ کیا لوگ اسے کھانا پسند کرتے ہیں؟ یہ ہے نا حلال پکیزہ، جس پہ لوگ شوق رکھتے ہیں اور جسے کھاتے ہیں، کڑوی اور ایسی چیزوں کو لوگ ناپسند کرتے ہیں لوگ۔ تو اللہ پاک مہتا حلال ستھری کھاؤ، حلال ستھری کھاؤ، تو اللہ مہتا یہ بھی تو پاک ہے نا، کسی کو کھاتا ہے؟ تو ہر حلال چیز تو نہ بندہ کھاتا، بعد حلال چیزوں سے بندے کو نفرت ہوتی ہے، تو ہمیں جس طرح تجھے اپنی تھوک سے نفرت ہے، حالانکہ یہ وہ پاک ہے لیکن طیب نہیں ہے، ستھری نہیں ہے، پاک ہے، اور ناک سے نکلی نوزی بھی پاک ہے لیکن طیب نہیں ہے، ستھری نہیں ہے، اسے کھانا پسند نہیں کرتے بلکہ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ جس طرح تو اپنے تھوک کے کھانے سے نفرت کرتا ہے، اس طرح کافر کے کھانے جھوٹے اور پینے جو اس نے پیے اس کے جھوٹے سے بھی مومن نفرت کرتا ہے، مومن۔ اب سمجھ جائیے اعلیٰ حضرت ایسے اعلیٰ حضرت ہے، تو یہ اپنے تھوک سے حالانکہ پاک ہے، اس وقت کیوں نہیں کہتا کہ پی لو پانی؟ یہ تو جھوٹا نہیں پیتے، حالانکہ پینا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ مومن کا جھوٹا نہیں، ابا جی کا جھوٹا نہیں پیتے، اماں جی کا جھوٹا نہیں پیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اماں جی کے بھی جراثیم چلے گئے، ابا جی کے بھی چلا گئے ہیں، اور یہ جو ہے نا یہ تباہ ہو جائے گا، یہ برباد ہو جائے گا، دین سے دور، شریعت سے دور۔ جن کا پینا تھا جھوٹا ان سے دور، اور جن سے بچنا تھا ان کا پی کے اپنے اندر پیدا کرتے ہیں فطور۔ اب دیکھیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس طرح اپنے تھوک سے پاک ہونے کے باوجود تمہیں نفرت ہے، کیونکہ پاک تو ہے، حلال تو ہے لیکن ستھرا نہیں، تو اللہ پاک کہتا ہے حلال ستھرا کھاؤ، حلال۔ اس طرح کافر کا جو ایسی امیزش نہ ہو جس سے پانی ناپاک ہو، تو جھوٹا فی نفسی پاک ہے، فی نفسی لیکن طیب نہیں ہے، طیب۔ تو جیسے مومن کو اپنے تھوک سے نفرت ہے، اسے پینے کھانے سے نفرت ہے، اسی طرح مومن کو ہر بدمزہ کافر کے جھوٹے پینے سے بھی نفرت ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اللہ پاک شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ پہ رحمت نازل فرمائے، وہ ہم کہتے ہیں قرور، ہاں رحمت نازل فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں نیم خوردہ سگرا، سگ شاید، کیا؟ کتے کا جھوٹا کتے ہی کے لائق ہے۔ یہ کون ہے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کتے کا جھوٹا کتے ہی کے لائق ہے۔ بولو پھر، پتہ نہیں آج کل کی کیسے کتے ہیں، ماں باپ کا کھاتے نہیں اور ان کے جھوٹے کھاتے ہیں، ان کے دسترخوان پہ بیٹھ جاتے ہیں اور ان کا بچا ہوا بھی کھاتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ اور خدا کے بندے بنو، والدین کے قریب ہو جاؤ، ان کا جھوٹا بھی کھاؤ، ان کے قدموں میں بیٹھو، لیکن خدا کے دشمنوں سے دور ہو جاؤ۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے فرمایا کتے کا جھوٹا کتے ہی کے لائق ہے، کافر کا جھوٹا کافر ہی کے لائق ہے، کافر کا جھوٹا۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے دور میں قحط پڑ گیا اور خسرے نے وہ دسترخوان لگایا ہوا تھا، اور خسرا بھی کاروباری تھا، وہ کاروباری اشارے سے آپ سمجھ گئے ہیں، تو کمائی بھی اس کی حلال نہیں تھی، تو اس نے دسترخوان لگایا ہوا تھا، تو یاروں نے کہا کہ وہاں سے ہم بھی کھا لیں۔ تو جب مشورہ کیا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس وقت فرمایا کہ شیر کچاڑ میں، شیر بھوکا مر جاتا ہے، شیر بھوکا مر جاتا ہے لیکن کتے کا جھوٹا نہیں کھاتا، کتے کا۔ تو سنی شیر بھوک تو برداشت کر سکتا ہے لیکن خدا کے دشمنوں کا جھوٹا نہیں کھاتا، خدا کے دشمنوں کا جھوٹا نہیں کھاتا۔ کوئی غیرت ہوتی ہے انسان کے اندر، تو کہا شیر میں اتنی غیرت ہے۔ تو ایک ہی نے مجھے کہا تو اب تو وہ جغرافیہ والے دکھاتے ہیں کہ اس میں تو وہ تو جھوٹے بھی کھاتے ہیں، تو یہ بھی کہتے ہیں۔ میں نے کہا تو کیم ہے، تو حکیم ہے، کہ شیر بھی نسلی ہوتے ہیں، اور مٹی کا اثر ہوتا ہے، مٹیوں، تو انہیں دیکھا ہوگا جو نسلی نہیں ہے تو وہ جھوٹا کھا رہا ہے، جو نسلی ہوتے ہیں وہ تھوکتے بھی نہیں ہیں۔ تو بات نسلیوں کی بھی ہوتی ہے، تو مومنین میں بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو نسلی نہیں ہوتے، تو پھر انہوں نے کبھی کسی کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا، کبھی کسی کا بچہ کھانا ہے، کبھی کسی کا بچہ کھانا ہے۔
جو نسلی ہوتے ہیں وہ بھوکے تو رہ لیتے ہیں لیکن کتوں کا جوٹا نہیں کھاتے، کتوں کا۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ پہ اعلیٰ عظمت رحمت نازل ہوں، کیا خوبصورت بات کی کہ کتے کا جوٹا کتے ہی کے لائق ہے۔ اے ایمان والو، پاک کھاؤ، حلال کھاؤ، ستھری کھاؤ، ستھری جسے پسند کرتے ہیں، جسے شریعت پسند کرتی ہے، جسے تم پسند کرتے ہو اور لذت حاصل کرتے ہو جس سے، اور تم ناگوار کڑوی ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتے، ایسی چیزوں کو تھوک وغیرہ جو پاک ہونے کے بعد تم اسے گن کھاتے ہو، نفرت کرتے ہو، تو پھر تم اسی کو کھاؤ جو پاکیزہ اور ستھری ہے۔ ولا تتبعوا، اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ شیطان کی کس چیز میں؟ کہتے گویا کہ شارع نے مضاف کی تقدیر پر اشارہ کر دیا ہے کہ طرق کا تزیین ہی، شیطان نے جو سجایا ہے اس کے سجانے کے راستوں کی پیروی نہ کرو، اس کی خوبصورتی کے راستوں کی پیروی نہ کرو، یعنی شیطان کے وسوسوں پہ عمل نہ کرو، شیطان کے وسوسوں۔ اب دیکھیں آج جو ہے نا، آج جو فتنے کا دور ہے اور لوگوں کے ایمانوں پہ حملہ کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ نبی ولی تو کچھ مدد نہیں کرتے، کچھ مدد نہیں کرتے۔ اب وہ نظر ہی نہ آتے، تو نظر آئیں تو مدد مانیں گے نا، نظر آئیں گے تو آپ پوچھو اب ہماری مدد کون کر رہا ہے؟ پوچھو کون کر رہا ہے؟ اللہ، تو اللہ نظر آ رہا ہے، مدد ہو رہی ہے تو اس کا بھی انکار کر دیں۔ اللہ پاک نے ذریعے نہیں بنائے، ذریعے سے مدد ہو رہی ہے، ہمیں نظر آئے یا نہ آئے خالق کائنات ہماری مدد فرما رہا ہے، تو وہ مان لیتے ہو۔ اچھا شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، نظر آتا ہے، وسوسہ مانتے ہو، اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کیا سوچ ہے، تو آپ کی سوچ کو بدلنے کے لیے وہ وسوسہ اندازی نہیں کرتا، وسوسہ نہیں ڈالتا۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے نہ چلو، شیطان کے وسوسوں کی پیروی نہ کرو۔ تو وہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ نہیں، تو پھر اس کے وسوسے سے برا ارادہ ہوتا ہے، برے کام کا خیال پیدا ہوتا ہے، تو اگر بندہ اس کے عمل پر ہے تو بری طرف چل پڑتا ہے، بری طرح چل پڑتا ہے۔ تو یہ شیطان کو طاقت نہیں ملی، شیطان نہیں کر رہا۔ اور دوسری طرف اللہ پاک نے ایک فرشتہ بھی مقرر کیا ہے، فرشتہ یہ ادھر سے، یہ شیطان ادھر سے وسوسہ ڈالتا ہے، دل میں آ رہا ہے، نفس پہ وسوسہ ڈالتا ہے، پھر نفس آگے بھیجتا ہے، نفس اس کا یار ہے اور یہ اس کو بھیجتا ہے اور وہ آگے منتقل کرتا ہے وسوسہ۔ تو اس لیے یہ وسوسے یہاں پیدا ہوتے ہیں، نفس امارہ ہے، برائی کی دعوت دینے والا، یہاں شیطان اسے بھیجتا ہے، یہ آگے بھیجتا ہے اور یہ ڈالتا ہے۔ دوسرا دائیں طرف فرشتہ ہے، وہ بھی القاء کرتا ہے۔ ایک ہے القاء شیطانی، تو شیطان القاء کرے تو برا وسوسہ آتا ہے برائی کا، اور جب یہ فرشتہ القاء کرتا ہے اور یہ لمحہ ایمانی اور روحانی ہے، جب یہ کرتا ہے تو پھر ہدایت کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ کس کا؟ ہدایت کا، نیکی کا، نیکی کرے، اللہ کی طرف چلے، اللہ کے راستے پہ چلے، تو یہ فرشتہ مدد نہیں کر رہا، اور فرشتے کو وہ اندر وہ طاقت نہیں ہے، وہ اندر یہ حدیث پاک ہے کہ ایک فرشتہ ڈالتا ہے، ایک شیطان ڈالتا ہے، اور یہ ہدایت کا نور ڈالتا ہے، ہدایت کا۔ اچھا فرشتہ نظر آ رہا ہے لیکن مدد